آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہم نے اس پر تفصیل سے پڑھا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم آخر پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اس پر ہم نے جو ہماری سابقہ جو نشست تھی اور اس سے پہلے جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا ایک قسم کہ کہیں تو نفاق ایسا ہے جہاں علم و دانش کے حوالے سے یہ روب ڈالا جاتا ہے علم اور دانش کا، اور یہ کہا جاتا ہے جی ہم مومن ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے جو ہم نے آخری نشست میں پڑھی تھی کہ لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے، اب لوگوں کی وجہ سے اپنے نفاق کو چھپا کر یہ کہا گیا جی ہم تو مومن ہیں، یعنی آدمی سرے سے اللہ کی دعوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا منکر ہے، لیکن سارا قبیلہ چونکہ مسلمان ہو چکا ہے، لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہے، تو ان لوگوں کے اندر اپنی عزت بچانے کے لیے زبانی اقرار کر دیتا جی میں مومن ہوں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام کی صداقت سے متاثر ہوا، اس نے اسلام قبول تو نہ کیا لیکن صداقت کا قائل ہو گیا، زبانی کلامی۔ جس طرح آج کے دور میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے غیر مسلموں میں جو شاعر ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو بڑا پیش کیا ہے، دیکھیں جی یہ تو ہمارے نبی کی تعریف میں وہ لوگ بھی رطب اللسان ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس قدر مانتے ہیں تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اور وہ اس قدر اگر مان بھی رہے ہیں تو ان کا مقصد جو ہے اس میں الا ماشاء اللہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے جی مسلمانوں کی ہمدردیاں بٹور سکیں، مسلمان ان غیر مسلموں کو اپنے جلسے میں بلانا شروع کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ ہندو پنڈت ہو کے یہ نبی کی نعت پڑھ رہا ہے اور نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اگر وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے، زبانی کلامی اقرار کر رہا ہے، تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتا، اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ اب بعض اوقات یہ ہے کہ اسلام قبول کر تو لیتا ہے، لیکن جب کسی عملی قربانی کی بات آتی ہے، روزہ رکھنے کی بات آئی، قبول تو کر لیا، زکوٰۃ دینے کی باری آئی، جہاد کرنے کی باری آئی، تو پھر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بھی نفاق کی ہی قسم ہے۔ اب اس آیت میں جو مراد ہے، جو اس آیت میں کہا گیا کہ بعض لوگ ہیں جو اقرار کرتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم آخر پر بھی ایمان لائے، یہاں کون لوگ مراد ہیں اسے یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، وہاں کے جو کتابی ہیں اہل کتاب وہ کیا ہیں؟ یہودی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں سے دیکھو ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ میں نے پہلی قسم کیا کی؟ علم و دانش کے بلبوتے پر۔ اب وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمانوں ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہم نبی پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کسی نئی کتاب پر یا نئے آنے والے پر ایمان لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے تم ہماری دلیل سمجھو، ہماری دلیل کا وزن جو ہے اسے سمجھو کہ تم ہمیں صاحب ایمان سمجھ لو، ہم تمہیں صاحب ایمان سمجھ لیتے، تم ہمیں برا نہ کہو، ہم تمہیں برا نہیں کہتے، ہم اپنے نبی کے اس راستے پر چلتے رہتے ہیں، اپنی کتاب کو مانتے رہتے ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی اس دلیل کو قبول نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ بھئی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، بس ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، آپ کے نبی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم آخر پر بھی ایمان لائے، لیکن اے حبیب وما ہم بمؤمنین، وہ لوگ مومن نہیں۔ کیوں؟ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لے۔ دوسری بات، جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات لائی گئی اور آپ کے بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی اسے پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جملہ آپ نے فرمایا کہ اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کے پاس بھی سوا اس کے کہ وہ میری پیروی کریں، میری اتباع کریں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ جملہ ہے کہ اگر آج وہ آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگو تو تم راہ حق سے بھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی یہی راستہ ہے کہ وہ آ کے مجھ پر ایمان لائیں گے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا۔ تو اس لیے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اللہ کو مان لینا، یوم آخر کو ماننا، آپ پر ایمان نہ لانا، یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔